وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور دیکھو اپنی بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، یہ بھی اب ایک بہت اہم ہے بات۔ ہندوانہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بیوہ کی شادی جو ہے وہ تو جائز بھی نہیں سمجھتا، یا بہت ہی یوں سمجھیے کہ اس کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہاں حکم ہے أَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہاری جو بانیاں ہوں، غلام ہوں، ان میں سے بھی جو سمجھدار ہوں، جن کے کردار کے بارے میں تمہیں اعتماد ہو، ان کی بھی شادیاں کر دیا کرو۔ ایک کی کنیز ہے، ایک کا غلام ہے، ان کی شادی ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے وہ کنیز جو ہے اپنے آقا کے، اب اس کے ساتھ وہ تمتع نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی کنیز کی شادی ہو گئی ہے کسی غلام کے ساتھ۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں گے، مہر وغیرہ دینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ واسع بہت سمائی رکھنے والا، کشائش والا، کشادگی والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہ بھی ہے کہ کسی وقت انسان سوچے کہ اگر میں شادی کروں گا تو وہ بھی اپنی قسمت ساتھ لے کر آئے گی، کیا پتہ کہ میرے اس وقت حالات جو ہیں اگر کچھ خراب بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قسمت سے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ میرے لیے رزق کا دروازہ کھول دے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جو لوگ نکاح کی قدرت بالکل نہ رکھتے ہوں، شادی کر ہی نہ سکتے ہوں، کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس، نہ کوئی گھر ہو جس میں کہ اپنی بیوی کو رکھ سکیں، نہ کوئی نان نفقے کا سامان ہو، نہ کوئی مہر دے سکیں، وَلْيَسْتَعْفِفْ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کریں، پوری طریقے سے اپنے اس جو جنسی جذبے کو کنٹرول کریں۔ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ، اور تمہارے غلاموں میں سے جو تمہارے ساتھ چاہیں مکاتبت کرنا۔ یہ مکاتبت کا قاعدہ یہ تھا کہ غلام یہ طے کرتا تھا کہ جناب میں آپ کو اتنے لاکھ درہم دے دوں گا، اتنی مدت کے اندر اندر آپ مجھے آزاد کر دیجئے، تو یہ معاہدہ ہو گیا، اب وہ آزاد ہو گیا۔ لیکن آزادی اسی میں ہے کہ اسے وہ رقم اتنی عرصے کے اندر ادا کرنی ہے، اب وہ کمائے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا اور وہ رقم ادا کر دے گا۔ یہ مکاتبت تھی۔ تو جو بھی تمہارے غلاموں میں سے مکاتبت چاہیں، مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، تو یہ مکاتبت کر لیا کرو۔ قرآن مجید نے وہ تمام راستے کھولے ہیں کہ جن سے غلاموں کی آزادی کا جو ہے آسانی کے ساتھ تدریجاً سہج انداز کے اندر ان کی غلامی کا جو ہے سلسلہ ختم ہو کر آزادی کی طرف راستہ کھل جائے۔ فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم دیکھ رہے ہو ان کے اندر کہ خیر ہے، بھلائی ہے، واقعتاً یہ شخص پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، یہ بھاگ نہیں جائے گا، اور یہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے معاہدہ اس کو پورا کرنے کی اس کی نیت ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، پھر ایسے لوگوں کو جنہوں نے مکاتبت کی ہو تم بھی مال دیا کرو، جو اللہ کا مال تمہارے پاس اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی لوگ مدد بھی کریں اس کی، تاکہ وہ اپنی اس رقم کو جلد از جلد ادا کر کے اور وہ پھر آزاد ہو جائے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور دیکھو اپنی باندیوں کو، چھوکریوں کو، یہ جو وہاں پہ باندیاں کنیزیں ہوتی تھیں، انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحسنا، اگر وہ چاہیں کہ وہ پاک دامن رہیں، وہ کسی قلعے میں رہیں، اور ان سے چونکہ یہ بھی رواج وہاں تھا، ان باندیوں سے پھر وہ پیشہ کراتے تھے۔ اب یہ اصل میں اصلاح ہو رہی ہے اس معاشرے کی، اور اس کے اندر ان چیزوں کو رفتہ رفتہ روکا جا رہا ہے۔ جیسے سورہ نساء میں آیا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ کی بیویاں جو ہیں، اپنی جو سوتیلی مائیں ہیں، انہیں اپنے گھر میں ڈال لیا، لیکن یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے پھر ان کی بندش ہوئی ہے، تو وہ اپنی لونڈیوں سے پیشہ کراتے تھے اور کمائی خود کھاتے تھے۔ تو فرمایا یہ بہت غلط ہے، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم حاصل کرو دنیا کی زندگی کا سامان۔ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر کوئی ان کو مجبور کرے گا اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کی بنا پر ان کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا۔ تم پر وبال آئے گا، جو کام یہ غلط کروائے گا وبال اس پر آئے گا۔ اگر وہ خود جو ہے مجبوراً کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے ذہناً تیار نہیں ہے تو بہرحال اللہ اس کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور دیکھو ہم نے نازل کر دی ہیں تمہاری جانب یہ روشن آیات، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ ساری باتیں بھی ہم نے بتا دی ہیں کہ جو ان لوگوں میں تھیں جو تم سے پہلے تھے۔
یہ ساری گندگیاں، معاشرتی خرابیاں جو ہیں یہ پہلوں کے اندر بھی تھیں، ہم نے ان سب کی نشاندہی کر دی ہے۔ وہ موعظۃ للمتقین، اور اہل تقویٰ کے لیے ہم نے نصیحت یہ نازل فرما دی ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اب یہ 5واں رکوع آ رہا ہے، اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے، ایمان کی بحث، اس کے ضمن میں یہ بہت اہم درس ہے۔ اور یہ آیت نمبر 35 جو آ رہی ہے، یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بھی آیت نمبر 35 اور سورہ احزاب میں بھی بالکل ٹھیک یہی نمبر، آیت نمبر 35 آپ کو ملے گی۔ یہ ایمان پر اور وہ اسلام کی کیفیات پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیات ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ، اس پر ایمان کی مثال، اس کے نور ایمان کی مثال ایسی ہے کمشکاتن، جیسے ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ روشن ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو ہے چمنی کے اندر ہے، شیشہ ہے اس کے اوپر، جیسے لالٹینیں ہوتی تھی پچھلے زمانے میں، گلوب کے ساتھ جو ہے وہ لیمپ ہوتے تھے۔ الزجاجہ تو کانہا کوکب دری، اور وہ شیشہ چمک رہا ہے جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو۔ یوقد من شجرۃ، اور اس مصباح میں، اس دیے میں، اس چراغ میں جلایا جا رہا ہے تیل، کس کا؟ ایک شجرہ مبارکہ زیتونہ کا، ایک ایسا مبارک درخت زیتون کا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی یہ کہ درخت ہے، جھنڈ ہے ایک۔ اب اگر تو اس جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی، شام کی نہیں ہوگی۔ مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی، صبح کی نہیں ملے گی۔ ایک علیحدہ کھڑا ہوا ہے کوئی، جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے، تو پورے دن کی تمازت دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے۔ اور ایسے درخت کا جو روغن زیتون ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف، اسی کی مثال دی جا رہی ہے کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں۔ یکاد زیتھا یضیء، اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے، قریب ہے کہ روشن ہو جائے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے اسے ابھی آگ نے چھوا ہی نہ ہو۔ نور علی نور، جب آگ مس کر جائے، چھو جائے تو پھر نور علی نور ہے، وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا کما حقہ علم رکھتا ہے۔ یہ اصل میں ایمان کے لیے، اس کے اجزائے ترکیبی کے لیے بہترین تمثیل ہے، جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت، انسانی فطرت۔ اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں، معرفت خداوندی موجود ہے۔ البتہ اس پر کوئی پردے آ گئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے کچھ غلاف پڑ گئے ہیں، اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ آیات الہیہ جو ہیں، آیات قرآنیہ، وہ اندر کے اندر جو ڈورمنٹ اس کی کانشسنس ہے ایمان کی، اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے تیل ہے۔ اب تیل ایک ہے کڑوا تیل، جس سے کہ ہم دیے کبھی جلایا کرتے تھے، اب تو شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا ہو دیا کس کو کہتے ہیں، لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا، تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا، اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی، کوئی کپڑے کی بتی ہے بٹکر، یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے، اس بتی کا پھر آگ لگاتے تھے تو جل تو رہا ہے تیل، لیکن بواسطہ بتی، براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن ایک تیل ہے پیٹرول، اس کو جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے، اور پیٹرول گویا کہ بیتاب ہے، وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے، ذرا سی چنگاری قریب آئی اور بھڑک گیا۔ اسی طریقے سے انسانوں کی طباع کا فرق ہے۔ کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے، اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر، کہ جیسے ہی وہی سامنے آئی، آئینہ جگمگا اٹھا ایک دم، اس لیے کہ اوپر غبار ہے ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں۔ یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا، کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی، اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور تردد ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے کہ ایک لحظے کا بھی توقف نہیں کیا۔ یہ اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی، گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بیتاب تھا، کہ ذرا قریب بھی اگر دیاسدائی آ گئی تو بھڑک اٹھے۔ لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا، ان میں کوئی تکدر تھا، انہیں وقت لگ گیا، اگر چاہیے کہ بالآخر وہ ایمان لے آئے، لیکن یہ کہ کچھ
اس میں بتی ڈالنی پڑی، کوئی اس کے لیے محنت کرنی پڑی۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدرجہ پھر ان کے بعد آتے چلے گئے۔ تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت، نور روح، روحانی نور جو ہمارے اندر ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تجرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ وہ جو ہماری روح کے اندر ہے، روح ملکوتی کے اندر جو نور ہے، یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور، وحی کا نور آیا، ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نور علی نور کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اور ذہن میں رکھیے یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا، اس کی واقعتاً طاق کی سی شکل ہے، یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے، اوپر سے تنگ ہو رہا ہے، طاق ایسے ہی ہوتے تھے۔ ڈائفرام جو ہے وہ اس طاق کا گویا کہ فلور ہے، جو ہمارے ایبڈومینل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیحدہ کرنے والا عضو ہے، اور دل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ گویا کہ چراغ ہے۔ اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے، اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور، اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے، ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا، اس کی روح کے اندر، اور ایک نور وحی۔ ان دونوں کے اجتماع سے نور علی نور، وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکل میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوا اور قلب منور ہو گیا۔ المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ یہ نور علی نور ہے، دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا، نور فطرت، نور وحی۔ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے، اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حقہ علم ہے، مثال کی ضرورت انسانوں کے لیے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی خود نہیں سمجھ سکتے۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے، ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی زندگی کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جن کا کہ اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے، یعنی مساجد۔ بلند کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو نمایاں بنایا جائے۔ ہر مسلمان آبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمایاں شے ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کی ڈیکوریشن ہو، اس کے اوپر جو ہے خام خواہ تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں، لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمایاں ہونی چاہیے، معلوم ہو کہ اس آبادی کا مرکز یہ ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ ترفع، اس کو ہر طریقے سے، ہر معنوی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اس کا نام لیا جائے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی قندیلیں روشن ہیں، یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت۔